نماز روزہ حج زکوٰۃ سب پہ فرض ہے. ایک بندہ نماز روزہ نہیں کرتا، یہ اللہ کا حق ہے، مرضی ہے معاف کرے نہ کرے، سزا دے، مگر یاد رکھنا بندوں کا حق جو ہم نے نہیں ادا کیا وہ اللہ معاف نہیں کرے گا. بس آخری حدیث سن لیں، اس کے بعد پھر گفتگو کو مکمل کرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے غریب اور مفلس شخص وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا اور احد پہاڑ کے برابر اس کے پاس نیکیاں ہوں گی. احد پہاڑ کے برابر اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، وہ سب سے غریب شخص ہوگا. عرض کیا آقا احد پہاڑ کی لمبائی ہے تقریباً 3 میل، 3 میل لمبا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ غریب شخص ہوگا. عرض کی آقا وہ کیسے؟ فرمایا جب وہ قیامت کے دن آئے گا احد پہاڑ کے برابر اس کے پاس نیکیاں ہوں گی. اب ہوگا کیا؟ اتنی نیکیاں لے کے اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوگا تو ایک شخص آ جائے گا. اب توجہ سے اس کو سماعت فرما لیجئے گا. ہم ذرا سی بات پہ پتہ نہیں کیا سے کیا طوفان اٹھا دیتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں جیسے آئے گا حساب و کتاب ہوگا، ایک بندہ آ جائے گا، عرض کرے گا یا میرے مولا اس نے مجھے گالیاں دی تھی. اللہ فرمائے گا اس کی نیکیوں میں سے اس کو نیکیاں دے دی جائیں. دوسرا بندہ آ جائے گا یا اللہ اس نے میرا حق مارا تھا، اللہ فرمائے گا اس کی نیکیاں اٹھاؤ اسے دے دو. تیسرا بندہ آ جائے گا، چوتھا آ جائے گا، پانچواں آ جائے گا. کوئی یہ کہے گا اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، کوئی یہ کہے گا اس نے مجھے ذلیل کیا تھا، کوئی یہ کہے گا اس نے مجھے رسوا کیا تھا، اس نے مجھے بدنام کیا تھا. الغرض کے لوگ آئیں گے، اس کی ساری نیکیاں احد پہاڑ کے برابر وہ ساری لے جائیں گے. اب یہ خالی ہاتھ بچ جائے گا اور پھر کچھ لوگ آ جائیں گے اور عرض کریں گے یا اللہ اس نے ہمارے ساتھ بھی ظلم کیا، زیادتی کی، فراڈ کیا، دھوکہ کیا، گالیاں دی، مارا، حق چھین لیا، یا اللہ ہمیں بھی حق دلایا جائے. اللہ فرمائے گا اب تمہارے گناہ اس بندے پہ ڈال دیے جائیں گے. اب وہ سارے گناہ اس پہ جب ڈالے جائیں گے پھر اسے حکم ہوگا تم جہنم میں جاؤ. یہ ہے سب سے غریب شخص. ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، زکاتیں بھی دیتا رہا، قربانیاں بھی کرتا رہا، مگر ساتھ میں لوگوں کے حق بھی مارتا رہا، سودا بھی کم تولتا رہا، ملاوٹیں بھی کرتا رہا، بے ایمانی بھی کرتا رہا، دھوکے بھی دیتا رہا، اور پتہ نہیں کیا کیا وہ ظلم و ستم. 5 وقت بھی نماز بھی تھی، ساتھ میں چھرا بھی تیز تھا. ہر سال حج پہ بھی جاتا تھا، چھرا بھی تیز تھا. عمرے پہ عمرہ عمرہ کرتا تھا مگر چھرا اس سے تیز رکھتا تھا. فرمایا قیامت کے دن سب سے غریب یہ ہوگا لوگوں کے گناہ اس پہ ڈال کے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے. یہ ہے حقوق العباد. اور اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنا حق معاف کر سکتا ہوں مگر میرے بندوں پہ جس نے ظلم کیا ہے میں وہ معاف نہیں کروں گا جب تک میرا بندہ معاف نہیں کرے گا. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ہم نے اچھا اب ذہن میں رکھو نماز سے ضروری ہے حقوق العباد. روزہ رکھنے سے زیادہ ضروری ہے بندوں کا حق ادا کرنا. ایک بندہ نمازیں پڑھے، مثال میں اپنی دے لیتا ہوں، میں آپ کے سامنے تقریریں کروں، تہجد پڑھوں، نوافل پڑھوں، تراویح پڑھاؤں، سارے ذکر فکر سارا کچھ کروں، اگر میں ماں کا حق ادا نہیں کرتا میری عبادت کسی کام کی ہے؟ باپ کا حق ادا نہیں کرتا عبادت کسی کام کی ہے؟ نہیں ہے میرے بھائیوں. عبادت نے یہی سکھایا ہے باپ کا ادب کر، ماں کا حیا کر، بھائی کا حیا کر، بہن کا حق ادا کر، مسلمانوں کا حصہ سب کا حق ادا کر. دوستو اب یہ آج ہم نے گفتگو کی حقوق العباد پہ. زندگی میں نماز روزے سے پہلے ہم نے اپنے بہن بھائیوں کا حق ادا کرنا ہے، پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، جو ہمارے ساتھ لگتا ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی پڑوسی ہے، محلے کا ہے، کوئی بھی ہے، ہم نے کسی کا حق نہیں مارنا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو آپ سب کی دعاؤں سے، اللہ کے فضل و کرم سے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی